السلام علیکم ویورز، امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن آن کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور اس وطن عزیز کو ہم کسی بہتر ڈائریکشن کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج پرائم منسٹر نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں انکشافات کیے ہیں، جس میں پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ان سے افغانستان میں طالبان کی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ طالبان نے پوری دنیا پہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کا پس منظر تھوڑا سا ایسے ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے، سیکیورٹی فورسز نے ان پر کاری ضرب لگائی ہے اور ان کی ایک بیک بون، ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان کی۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے جو فاٹا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقوں سے ہی ان کا تعلق ہے۔ تو اس میں جو ایسے سرکردہ لوگ ہیں کہ جن کے جرائم ناقابل معافی ہیں، ان کے لیے تو معافی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت سے نوجوان اور ایسے ہمارے شہری موجود ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو ان کے لیے ایک عام معافی کا اعلان جو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان انکشافات کے بعد کچھ ہمارے چینلز کے اوپر تبصرے ہوئے۔ ان میں سے ایک تبصرہ جو ہے وہ مجھے یا کسی بھی باشعور پاکستانی کے لیے خاصی تکلیف کا باعث ہے کہ وہی چینل ہے جس کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں، اورینج چینل، جس میں سے اکثر ایسے ہمارے کہیں گے جیسے بھی ہیں، وہ ہیں تو ہمارے صحافی ہی، بے شک کہ وہ غلط، ان کے نظریات غلط ہیں اور وہ غلط لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سلیم صافی صاحب ہیں۔ میری پالیسی نہیں تھی کہ میں کسی کا نام لیتا، لیکن وہ جن حدود سے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں وہ خاصی تکلیف دہ ہے۔ اب اسی معاملے پہ جو پرائم منسٹر کا جو ترک ٹی وی کو انٹرویو تھا، اس کا جب نیوز کاسٹر نے ان سے پوچھا کہ سلیم صافی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ان کے الفاظ تھے، جی یہ پرائم منسٹر کے لیے خبر ہوگی، ہمارے لیے خبر نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں سے روابط رہتے ہیں، وہ اتنے وہ اپنا باخبر بن رہے ہیں۔ تو میں کچھ یاد دلاتا چلوں اپنے ویورز کو اور ان سلیم صافی صاحب کو بھی، کہ یہ وہی ہیں نا کہ جنہوں نے ایک فوٹو شاپ، انڈین فوٹو شاپ تصویر تھی شہریار آفریدی کی، جس کو منسلک کیا گیا تھا کہ امریکی ایئرپورٹ پہ ان کے کپڑے اتروائے، اور وہ دوسرے دن ہی جو ہے پوری دنیا میں وائرل ہوئی کہ وہ ایک فیک فوٹوگراف تھی۔ اور اس فوٹوگراف کو جو انڈیا نے ایڈٹ کر کے یا اس کو فوٹو شاپ کر کے پھیلایا اور سلیم صافی صاحب کو بھی بھیجی، کیونکہ یہ ان کے تو ہر جگہ رابطے ہیں بقول ان کے، تو انہوں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی، اور جو واویلا اور جس طرح کی انہوں نے وہ اس تصویر کی تصویر کشی کی تھی، میں تو ان تھوڑی کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسے الفاظ یا کوئی ایسی باتیں میں اس فورم پہ نہ کروں کہ جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہوں، لیکن یہ خیال سلیم صافی کو بھی رکھنا چاہیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر اس سے زیادہ باخبر ہیں، وہ اتنے معزز اور باخبر نہ بنیں، وہ پاکستانی ہی بن جائیں، کم از کم اس دشمن کو سے سبق سیکھ لیں کہ ان کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم لوگ پاکستانی ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہیں، لیکن وہ بیوقوف جاہل ہونے کے باوجود وطن پرستی دکھاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے پاکستان دشمنی تک کے معاملات میں جو ہے اتنی آسانی سے اپنے الفاظ ڈال رہے ہیں، خبروں کی اینگلنگ کرتے ہیں، خبروں کو رخ دیتے ہیں جو رخ ہوتا نہیں ہے۔ مت کریں ایسے، یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ان چیزوں کو چھپانا چاہیے۔ کیوں؟ پرائم منسٹر کو ان نوجوانوں کی جو فیملیز ہیں، فاٹا کے وہ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، قبائلی ہمارے، وہ
قبائلی جن کا 1948 میں جنگ کشمیر میں بڑا ہاتھ ہے اور وہ غیور لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پرائم منسٹر نہ پہنچائیں، ان چیزوں کو اوپن نہ کریں. آپ کے آقا اور آپ کے دادا آقا کے جو منشا اور مرضی اور طریقے ہیں نا، وہ پرانے پاکستان کے تھے، کہ جیسے وہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے اور کشمیر کے معاملے پہ وہ بات نہیں کرتے تھے. آپ لوگوں کو وہی عادتیں پڑی ہیں، یہ مت کریں. خیر یہ بات میں یہیں پہ روکتا ہوں، کیونکہ آج جو تمام معاملہ جو ہے وہ ایک اور رخ ہے. جو پاکستان کے تمام دشمن قوتیں ہیں، پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہ اب یکجا ہو رہی ہیں اور ایک بھرپور حملہ بیرونی و اندرونی سطح سے وہ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں. بیرونی طور پہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے جو اس وقت امریکہ کی سینٹ میں بحث چل رہی ہے، وہ جو رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب وہ پاکستان نہیں ہے. بیسکلی وہ جو فال آف کابل ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ 2-3 بنائی ہوئی تھیں، جس میں اگر کابل کا فال ہوتا ہے تو پنشیر کا بھی فال ہو گیا. اس کے بعد یہ تحریک طالبان، ان کی بھی کمر کی ہڈی توڑ دی ہے ہماری فورسز نے. پاک فوج کو میں سلام کہوں گا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ڈیٹیل میں بات کر سکوں، لیکن یہ فوج، یہ ملک اگر کھڑا ہے اور آنکھیں دکھا رہا ہے تو اسی ہماری فوج اور ہمارے ان گمناموں کی وجہ سے، جنہوں نے اس تحریک طالبان کی فی الحال ہی میں ہڈی توڑی ہے اور اپنی بھی بہت سی جانوں کا نذرانہ مادر وطن کو دیا ہے. تو سلام ہے اس ادارے پہ، اور سلام ہے اس ادارے کا ایک اہم حصہ، ان کو سلوٹ ہے جو ہیں مارخور، جو گمنام ہیں، جن کا نام بھی نہیں آتا اور وہ اپنا خون اس دھرتی پہ دے رہے ہیں. تو یہ اورنج چینل کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اورنج چینل اس میں خاص کر ایسے لوگوں کی پیداوار ہوتی ہے کہ جن کے منہ سے ہماری ثقافت اور ہماری مذہبی معاملات اور ہمارے اندرونی معاملات ان کے منہ سے غلاظت کے طور پہ نکلتے ہیں، جس میں غریدہ، منصور علی خان، حامد میر اور یہ صافی صاحب ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یہ ابھی تک تو ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، اس وطن کو اپنا نہیں سمجھتے. خدا راہ راست پہ آ جائیں. تو بات ہو رہی تھی پاکستان کے اوپر جو حملے کی تیاری ہے، وہ اسی صورت میں ہے کہ امریکہ نے جو سینٹ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں پاکستان پہ پابندیاں یا دباؤ یا مطالبات کی ایک فہرست تیار کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو خفیہ طور پہ معاملات جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا سامان باندھ رہے ہیں، نومبر تک ان کا پاکستان آنا ایکسپیکٹڈ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ جو انریسٹ پاکستان میں پیدا کیا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، دوسرے نمبر پہ جو سیاسی جو فصلی بٹیرے ہیں جو میں اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ان کی فہرست بھی عوام کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کس طریقے سے اس ملک کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک دفعہ پھر اس غلامی کی دلدل کی طرف کھینچا جائے گا. اور اس میں میاں صاحب کا جو سامان باندھنے کے ایک وجہ تو ان قوتوں کی طرف سے ان کو پش کیا جا رہا ہے اور ملک میں بھی ماحول بنایا جا رہا ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ 16 سالہ نوجوان شایان علی ہے جنہوں نے ان کا وہاں رکنا محال کیا ہوا ہے. اور ایک جو وہ مرتضی شاہ صاحب ہیں، وہ اسی اورنج ٹی وی سے منسلک ہیں، جنہوں نے ایک شہباز شریف کا جو معاملہ عدالت کا تھا اس میں ایک اکاؤنٹس کے معاملے کو اس کے ساتھ نتی کر کے اس کی خبر کی اینگلنگ کی تھی. ان کی بھی چارہ جوئی جو ہے وہ شایان علی کر رہے ہیں. تو اگلی آنے والی ویڈیوز میری ٹوٹلی انٹرنل سیاست پہ ہوں گی کہ کس طریقے سے یہ ایک تمام اسکرپٹ ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ، یورپ، لندن اور پاکستان میں جو اس وقت تحریک انصاف از خود، اس کے اتحادی اور اس میں پائے جانے والے فصلی بٹیرے جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں مہنگائی اور اس میں مختلف معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو غدر مچانا ہے، تو اس کے لیے اس وقت ہم سب کو اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی. اور اس میں اس ویڈیو میں تو ایک مختصر سی بات کروں گا کہ اس وقت جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے یوتھ میں، اس سے گزارش ہے
کہ جس طرح کے یہ ویڈیو کے معاملات ہیں، جس طرح کے نون لیگ کی تنظیم سازی کے معاملات ہیں، یا پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھانے کے معاملات ہیں، اس میں وہ تھوڑی احتیاط کریں. جو اس وقت آپ کا سینئر یا ہمارا سینئر ترین پولیٹیکل ورکر ہمیں بڑا پیارا ہے، وہ ہے جیالہ. دوسرا نون لیگ کا متوالا. تیسرے آپ یوتھیے، آپ ایسرٹ ہیں. 3 یہ آپ ہو گئے. چوتھے ینگ وکلا، یہ ہمارا ایسرٹ ہیں. آپ لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت کریں. آنے والی ویڈیو میں اس معاملات پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس وقت میں یوتھ، یہ جو تحریک انصاف کی یوتھ ہے اور اپنے آپ کو عمران خان کا ہمدرد یا اس ملک کا ہمدرد گردانتے ہیں، تو وہ ہمدرد تب تک نہیں ہو سکتے جب تک وہ تمام پاکستانیوں کو اپنے بھائی نہ سمجھیں. تو اس لیے ورکر ٹو ورکر اگر جو بھی ایک دوسرے پہ کوئی بات کرتا ہے وہ غلط ہے. یہ لیڈر منافق ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو اندھیروں میں رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ترقی کی راہوں پہ نہیں آنے دے رہے، آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں، کہیں پر زبان کی بنیاد پر، کہیں پر قومیت کی بنیاد پر. نہ آپ کو پاکستانی بننے دے رہے ہیں اور نہ پھر اس کے بعد آپ کے مسلمان ہونے کے تقاضے پورے ہونے دے رہے ہیں. تقاضا یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو اگلی ویڈیو میں یہ جتنے پولیٹیکل ورکرز ہیں، یوتھ والے، متوالے، جیالے اور وکلا میری امید ہیں، بہت بڑی امید ہیں، وہ لوگ ذرا تحمل سے اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کو کیسے لوٹا نچوڑا جا رہا ہے اس پہ توجہ دیں. میں پھر سے ایک چیز واضح کر دوں کہ عمران خان ایک علیحدہ حیثیت ہے، تحریک انصاف ایک علیحدہ چیز بن چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے 22 سال جدوجہد کی. 22 سال بعد انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ جو قوتیں ہمیشہ سے اقتدار میں ہیں ان کو ساتھ ملا کے آؤں، اور وہ آئے، لیکن وہ اپنے منشور پہ چل رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کو پہچانیں اور اگلی حکومت بھی اسی پرائم منسٹر کو دیں تاکہ ملک کی ایک ساکھ قائم ہو سکے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.